پوری دنیا میں بیسیکلی جولائی کے مہینے میں نا ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی جو بنیادی طور پہ نیورولوجی کی پوری دنیا کے ممالک کی ایک کمپوز آرگنائزیشن ہے، وہ پوری دنیا میں ورلڈ برین ڈے بناتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے کو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے، تقریباً یہ 2024 میں یہ 14واں ورلڈ برین ڈے تھا، اور ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی میں دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، وٹ ایور اسپیشلٹی ہے ہماری، کوئی سی بھی اسپیشلٹی ہے، چاہے وہ پیڈز ہے، چاہے وہ گانی ہے، چاہے وہ سرجری ہے، چاہے وہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو جو پریکٹس کر رہا ہو اس کو نیورولوجی کے حوالے سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ ہر ڈاکٹر کو ایک دوسری اسپیشلٹی سابقہ پڑتا ہے۔ لیٹ سپوز کہ آپ نے نیورولوجی کو ایز اے اسپیشلٹی نہیں بھی رکھنا تو نو میٹر، جیسے ابھی سر نے کہا کہ وی نیڈ ٹو نو ایٹ لیسٹ بیسک چیز، اور جب تک ہم بیسک، کیونکہ باڈی کو ہاتھ لگانے سے ایگزامینیشن کیے بغیر تو ہم کوئی چیز سیکھ ہی نہیں سکتے، چاہے ہماری اسپیشلٹی کوئی بھی ہو۔ تو لہذا نیورولوجی ایک ایسی واحد فیلڈ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک چیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ باقی اسپیشلٹی میں کوئی گیسٹرو الگ ہے، باقی یورولوجی الگ ہے، نیفرولوجی الگ ہے، اس میں اتنے زیادہ باڈی پارٹس انوالو نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ اسکن کے حوالے سے، ہیئر کے حوالے سے، سینسیشن کے حوالے سے، موٹر فنکشن کے حوالے سے، تو لہذا اس اسپیشلٹی کا ایٹ لیسٹ برڈن، ایٹ لیسٹ ڈیزیز کمپوننٹ، اور ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ول بی دا پریونٹیو ایسپیکٹ، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو پریونٹیو ایسپیکٹ میں نہیں ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں جو پرابلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسی پاپولیشن ڈیولپ ہو جائے گی جو معذور ہو سکتی ہے، ذہنی طور پہ اپاہج ہو سکتی ہے، ذہنی طور پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، سوشلی آئسولیٹڈ ہو سکتی ہے، کوگنیٹو وائز اس کی ڈپرائیوڈ ہو سکتی ہے۔ لہذا دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہمارے برڈن آف نیورولوجیکل ڈیزیز کیا ہے، اور اس کے ساتھ کنیکشن میں جو ہم نے یہ اس سال کا جو برین ڈے کی تھیم ہے کہ پریونٹیو ایسپیکٹ کیا ہے، اور کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے پورے ملک کی سطح پہ بجٹ کے لحاظ سے بھی اور اس کے جیسے ریسورسز کے لحاظ سے بھی اتنا اماؤنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیزیز پر اور اس کے علاج اور معالجے پہ بہت بڑے بڑے سیٹ اپ کھڑے کر دیں۔ ہاں، پریونٹیو ایسپیکٹ ایک واحد ایسپیکٹ ہے جس کے نتیجے میں ایڈوکیسی ہونے کے نتیجے میں تمام جو ہیلتھ کیئر ورکر ہے وہ کم از کم اس کی پریونٹیو ایسپیکٹ پہ بات کر سکے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر ورلڈ برین ڈے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سینسیٹائز کرتے ہیں، ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ وی شوڈ نو ایز اے ڈاکٹر، ناٹ ایز اے نیورولوجسٹ، وی شوڈ نو ایز اے ڈاکٹر what are the neurological component, how to deal it, and other specialty as well. This is vice versa. So there is no conflict of interest of this talk. یہ ٹاک میں اس شہید کے نام کرتا ہوں جو گزشتہ دنوں مظلوموں کی طرح ایک مہمان کے طور پر ایران کے اندر شہید کر دیے گئے، اسماعیل ہانیہ شہید، اور ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ ایک دفعہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو اس وقت اس روئے زمین پر کربلا کے طور پہ مارے جا رہے ہیں، اور کوئی اس روئے زمین پر ان کے لیے اس طرح سے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس نسل کشی کے حوالے سے ہمیں بحیثیت انسان، مسلمان بات نہیں کر رہا، بحیثیت انسان ہمیں اپنا آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج یہ ہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے۔ تو لہذا یہ آج کی گفتگو میں ان شہیدوں کے نام کرتا ہوں، ان مظلوموں کے نام کرتا ہوں، ان بے بس اور بے آسرا لوگوں کے نام کرتا ہوں جو مظلوم و بے کس پا کے مارے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ عالمی یوم دماغ 22 جولائی کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے برین ہیلتھ اینڈ پریونشن پروٹیکٹنگ آور فیوچر، کیونکہ اگر ہم برین ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو اوور آل آپ اپنا مستقبل کو اچھا خاصا بچا سکتے ہیں۔ جو اوور آل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل برڈن نیورولوجی کا کیا ہے، برڈن آف نیورولوجی ڈیزیز ترقی پذیر ممالک میں کیا ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے مختلف ڈیزیزز کے جو کامن نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہیں ان کے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چیلنجز کیا ہیں اور ٹیک ہوم میسج کیا ہے۔
تو اوور آل جو گلوبل برڈن ہے جو پوری دنیا میں ہے وہ ہے 6.5 مرض. جو اوور آل ڈیزیز کا جو گلوبل برڈن ہے جو بنتا ہے تو اس میں سے 6.5% آف دا ڈیزیزز جو ہیں وہ نیورولوجیکل ڈیزیزز بنتی ہے گلوبل وائز پوری دنیا کے اعتبار سے. اور یہ رینج کرتی ہے لوور انکم کم آمدنی یافتہ سے لے کر جو ترقی پذیر, اور اس میں مختلف ڈیزیز پیٹرن ہیں. کچھ نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز ہیں لائک پارکنسن ہے یا الزائمر ہے یا ڈیمینشیا ہے, تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ, کیونکہ وہاں پر بھارت پاپولیشن جو اسٹڈی ہوئی ہے, لوگوں کو اپنی ڈیزیز کا پیٹرن پتہ ہے, پریویلنس پتہ ہے, اس کی تمام چیز. لیکن ہمارے ملک میں بھی یہ ایسا جو ہمارے ہاں مختلف جو ہسپتالوں کی بنیاد پر جو اسٹڈیز ہوئی ہیں یا مختلف جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر پاپولیشن ہے اس کے تحت بھی آگے پاکستان کا ڈیٹا بھی رکھوں گا. لیکن اوور آل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی ریلیٹڈ ٹو نیورولوجیکل ڈیزیز ہائر دین HIV, ایڈس, نیوپلازم, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اینڈ ٹیوبرکلوسس. دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی دیگر انفیکشیز اور اس طرح کی بیماری جس طرح HIV ہے, ایڈز ہے, نیوپلازم, کینسرز ہیں, اس کے مقابلے میں نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی جو شرح اموات ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. لہذا ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوگا اس میں ہمیں پریونٹیو طور پر بھی زیادہ طور پہ کین ہونا چاہیے اور ان ڈیزیز کو جاننا ضروری ہے کہ کن کن ڈیزیزز میں یہ پریونٹیو اسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا, ایک جو اسٹڈی ہوئی ہے پاپولیشن بیسڈ کنڈکٹر انڈیا میں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, انہوں نے کہا تقریباً یعنی 3,500 کے قریب, یعنی تقریباً اس کا یوں سمجھ لیں کہ 3,355 1 لاکھ پاپولیشن میں اس کے یعنی نیورولوجیکل ڈس آرڈر تھے. اور سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ایپیلیپسی ہے, فیبرائل کنونشن ہے, اسٹروک ہے اور مینٹل ریٹارڈیشن ہے. اور true prevalence of neurological disorder was 131 in 1000 کی پاپولیشن میں. پاکستان کے اندر یہ بہرحال کوئی ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہے, یہ بالکل ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹ اعداد و شمار کیا ہیں. یہ اوور آل ہم ایک ایسٹیمیٹڈ اعداد و شمار رکھ رہے ہیں یا کچھ محدود جو کیا کہتے ہیں اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر. پاپولیشن پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ. لوکیشن ساؤتھ ایشیا میں, میڈین ایج جو ہے وہ تقریباً 22 سال ہے, لٹریسی ریٹ تقریباً 55% ہے. ہم میٹرک پاس کو اور اس کو جو پرائمری ہے اس کو, اربن پاپولیشن بہرحال کم ہے اور ہمارے ہاں رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہے, یعنی دیہی آبادی جو ہے ایز کمپیئر, اور یہ جو ڈیزیز کا پیٹرن بھی ہے وہ اسی کے لحاظ سے تھوڑا سا فلکچویٹ کرتا ہے. اور GDP ریٹ بھی ہمارا پچھلے سالوں کے حساب سے جو ہماری معاشی تنزلی ہوئی ہے تو اس میں کم ہی ہوا ہے. یعنی ہم ایک ترقی پذیر ممالک ہیں, غریب ملک ہیں. لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے تقریباً 67 ایئرز ہے. ہیلتھ بجٹ بہرحال اوور آل GDP کا 1% لگتا ہے, وہ کہ ادر وے راؤنڈ بہت سارے